الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. صدق الله العظيم. عزیزان گرامی، میرے محترم بھائیوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے جب سے انسانیت کی تخلیق فرمائی ہے اس وقت سے اس انسانیت کی رہنمائی کے لیے انبیاء کرام کا بعثت بھی فرمایا ہے، اور اس بعثت کے ذریعے سے اپنے اپنے دور کے امتوں کی رہنمائی مقصود تھی. اور رہنمائی بھی آدھی ادھوری نہیں، کامل رہنمائی فرمائی ہے. اور ایسے گوشوں میں رہنمائی کی ہے کہ انسان جائزہ لیتے ہوئے حیرت میں پڑ جاتا ہے، اور انسان کو اس بات کا ادراک بھی ہوتا ہے کہ واقعتاً اللہ رب العزت ان تمام معاملات کے متعلق علم رکھتے ہیں جو اب تک ہوئے ہیں یا اب کے بعد ہونے ہیں. باقی انبیاء کرام کے واقعات اور حالات ایک طرف، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے جس قرآن مجید کا نزول کیا گیا ہے، اس قرآن مجید کی تعلیمات کا جائزہ لیا جائے تو بھی آسانی سے ہم سمجھ لیتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہماری زندگی سے متعلق کسی بھی معاملے کو یا کسی بھی مصروفیت کو رہنمائی کے بغیر نہیں چھوڑا ہے. زندگی کے ہر گوشے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے ذہنی سطح کو پیش نظر رکھتے ہوئے فرمایا ہے. یعنی تجارت کے متعلق جو آیات ہیں اس کو تجارتی زبان میں بیان کیا ہے. اسی طرح کاشتکاری اور کھیتی باڑی سے تعلق رکھنے والوں کو جب مخاطب کیا ہے تو اس زبان میں مخاطب کیا ہے. اور اہل علم طبقہ جو علم اور تعلیم سے تعلق رکھتے ہیں اس کو علمی انداز میں مخاطب کیا تاکہ انسانیت کے مختلف گوشوں سے متعلق طبقات یہ نہ کہہ پائیں، ان کے پاس یہ عذر باقی نہ رہے کہ ہم نہیں سمجھ پائے تھے. 30ویں پارے میں ابتدائی آیت
ابتدائی صورت جو ہے سورہ نبا، اب یہاں پر اس میں دیکھتے ہیں تو پورے کیتے باڑی کے انداز میں آیتوں کا تسلسل ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ آسمان سے پانی برساتا ہے، زمین سے گھاس اگاتے ہیں، پھر آپ کے اناج اگاتے ہیں، پھر اس ایک وقت تک رہتا ہے، پھر اسے کاٹ دیا جاتا ہے، پھر اسے الگ کر دیا جاتا ہے، اور بالآخر فرماتے ہیں ان یوم الفصل کان میقاتا۔ پھر ان کے درمیان تفریق کر دیتے ہیں، الگ کر دیتے ہیں ایک وقت متعین پر، یعنی اناج الگ اور اس سے نکلنے والے بوسے کو الگ کر دیتے ہیں۔ اسی طرح انسانیت کے حوالے سے اسی طبقے کو یہ پہچان کرانا ہے کہ جس طرح تمہارا اناج کے اگانے سے تعلق ہے اور ساری زندگی تم اس کو ایسے ہی اگے نہیں رہنے دیتے ہو، ایک دن متعین ہے کہ اس نے کٹنا بھی ہے اور اس کے درمیان تمیز بھی ہونا ہے کہ کس چیز کو سنبھال کے رکھنا ہے اور کن چیزوں کو جانوروں کے آگے ڈالنا ہے۔ لہذا انسانیت بھی ایک فصل ہے جس کو اللہ رب العزت نے اپنے حکم تکوینی سے اگایا ہے، اور اس نے ہمیشہ نہیں رہنا ہے، اور ایک وقت متعین ہے۔ ان اوقات میں یکے بعد گرے ان فصلوں میں سے کچھ لوگوں نے جانا ہے، اور جاتے جاتے ان یوم الفصل کان میقاتا، ایک وقت متعین ہے جس پر حساب و کتاب ہوگا، اور جس کو محفوظ رکھنا ہے وہ جنت کے نظر ہوں گے، جو اس کے علاوہ ہے وہ جہنم کے نظر۔ لہذا جب اللہ رب العزت نے سب کو سمجھایا ہے تو کسی گوشے کو نہیں چھوڑا ہے۔ جو آیت آپ حضرات کے سامنے ابتداً بیان کیا گیا کہ جس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، انسانیت میں سے بھی اہل ایمان طبقے کو خاص طور پہ مخاطب کیا، ان کثیرا من الاحبار والرہبان، کہ بلا شبہ بہت سارے ہیں من الاحبار والرہبان، علماء میں سے اور گوشہ نشینوں میں سے، لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، کہ جن کا مقصد یہی ہے کہ وہ ناجائز طریقوں سے لوگوں کے مال کو کھاتے رہیں، وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستوں سے انہیں روکیں۔ اب یہ کیوں سمجھانے کی ضرورت پڑی ہے؟ اس بات کے سمجھانے کی ضرورت اس لیے پڑی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول اور پیغمبر ہے، اس کے بعد کسی پیغمبر یا رسول نے نہیں آنا ہے، اور اللہ رب العزت کے احکامات اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات تک پہنچنے کے ذرائع وہ یا تو احبار رہ جاتے ہیں یا رہبان رہ جاتے ہیں۔ اب احبار اور رہبان میں سے کوئی بھی معصوم عن الخطا نہیں ہے، معصومیت نہیں ہے ان میں، وہ بھی عام انسانوں کی طرح انسان ہیں، ان کی بھی ضرورتیں ہیں، ان کی بھی مجبوریاں ہیں، ان کے بھی مسائل ہیں، وہ ان مسائل اور مجبوریوں میں اور حالات میں الجھ کر کہیں سے کہیں جا سکتے ہیں۔ لہذا ہم پر لازم یہ ہے کہ ہم کچھ چیزوں کو بنیاد بنائیں، معیار ٹھہرائیں، اس معیار پر ہم یہ دیکھتے رہیں، ہم یہ پرکھتے رہیں کہ کون ہمیں کہاں لے کے جا رہا ہے۔ اور اس کی ضرورت اس لیے بھی پڑ جاتی ہے کہ لوگوں کا اعتماد ہوتا ہے، اعتبار کرتے ہیں
لیکن ایسے طبقے سے متعلق لوگ اس اعتماد اور اعتبار کو بالآخر غلط استعمال کرتے ہیں، اور اسی خدشے کو پیش نظر رکھتے ہوئے گزشتہ جمعے جو آیت بیان کی گئی تھی جس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ، کہ کسی بھی فرد بشر کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے کہ جس کو اللہ رب العزت 3 چیزوں سے نوازے، کہ جس کو کتاب یعنی رہنمائی کا ذریعہ بھی ملا ہو، والحکمہ اور اس کو حکمت بھی ملی ہو یا حکومت بھی ملی ہو، والنبوت یا نبوت ملی ہو یا رتبہ ملا ہو، اس کے لیے یہ قطعاً گنجائش نہیں ہے اس بات کی کہ وہ لوگوں کو اپنے جانب بلائے اللہ کے بغیر۔ لہذا جب بھی تعلیمات بنیاد نہ بنے، شخصیات بنیاد بنے، تو یہیں سے تباہیاں پھوٹ پڑتی ہیں۔ شخصیت بنیاد نہیں بننی چاہیے۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ لوگوں کی وہ ذاتی رجحان اور محبتیں اور عقیدتیں وہ اس نہج کو پہنچ گئی تھی کہ انہوں نے اپنے مشائخ اور اپنے بزرگوں کو رب بنایا۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم، کہ انہوں نے اپنے علماء کو، اپنے مشائخ کو اپنے رب بنائے، اپنے پروردگار مانا، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ۔ اور پھر بطور مثال فرمایا والمسیح ابن مریم، اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی انہوں نے اپنا رب مانا، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام رب نہیں تھے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام رب نہیں ہے تو اس کے علاوہ کون سی مقدس ہستی رب بن سکتی ہے خدا کے علاوہ؟ کوئی بھی نہیں۔ لہذا جب کوئی بھی مقدس نہیں ہے تو پھر اس کے بعد کم از کم ان کی بشری کمزوریاں بھی پیش نظر رہنی چاہیے کہ کہاں وہ کوتاہیاں کر سکتے ہیں، اور یہ برداشت اور تحمل بھی ہونا چاہیے ہے کہ اگر کوئی کہیں پر معاشرتی مسائل میں اور وطنی مسائل میں کسی کی کمزوری اور کسی کی کوتاہی پر گرفت کرے تو وہ گرفت اسلام سے خارج تصور نہ کیا جائے، اس کو دینی اور اسلامی جرم نہ سمجھا جائے، اس کو کسی خاص شخصیت کی شان میں گستاخی نہ سمجھا جائے، بلکہ ان نکتہ چینی کی بنیادوں کو پرکھا جائے کہ یہ کیا ہے، حقائق ان کی کیا ہے۔ ہمارے یہاں اپنے اس خطے کے اندر کئی طبقات، کئی جماعتیں جن کے رہنماؤں کے ساتھ لوگوں کے تعلق علی وجہ المحبت ہے، علی وجہ البصیرت نہیں، حالانکہ ربط علی وجہ البصیرت ہونی چاہیے، علی وجہ المحبت نہیں۔ اور اگر علی وجہ المحبت ہو تو پھر ہماری حالت بھی وہی ہوگی جو گزشتہ اقوام کی ہوئی تھی، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، اللہ کے علاوہ اپنے بزرگوں اور مشائخ کو انہوں نے رب بنایا۔ اور رب بنانے کی بھی 2 صورتیں ہیں، ایک یہ کہ واقعتاً زبان سے کہا جائے کہ یہ ہمارے رب ہے، جس طرح کچھ جگہوں میں کہا جاتا ہے، لیکن ایک یہ ہے کہ اس کے اندر ایک مخصوص عنصر پیدا ہو جائے کہ وہ اپنے بڑوں کے بارے میں کچھ سننا گوارا نہ کرے، اور اگر ان کے بڑوں کی تعریف پر شروع ہو تو وہ اگلے دن تک سنتے رہے اور خود بھی بولتے رہے، لیکن اگر آپ سنجیدہ ماحول کے جانب جا کر خدا اور رسول کی تعریف شروع کرنے لگو
تو ان پر بوجھل لگنے لگے، ان کو دشوار لگنے لگے، ان پر پریشانیاں ہوں، بوریت محسوس کرنے لگے، تو سمجھے کہ انہوں نے اپنا رب کسی اور کو مانا ہے۔ اور پھر اس کے نتائج کیا ہے؟ روز محشر یہ ہوگا کہ ان لوگوں کی زبان پہ یہی ہوگا کہ قالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا سبیلا، اللہ کے حضور کہنے لگیں گے کہ ہم نے تو پیروی کی تھی اپنے بڑوں کے، اپنے سرداروں کے، لیکن ہوا یہ کہ انہوں نے ہماری راہ ہم سے گم کر دی۔ نتیجہ یہ نکلے گا، اور جب نتائج یہی نکلنے ہیں تو پھر ہم کیوں غور نہ کریں؟ اور اللہ رب العزت کا ایک اور بھی فرمان ہے، افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے ہیں کہ اگر یہ قرآن وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اگر یہ اللہ کے علاوہ کہیں اور سے اس کا نزول ہوتا، لَوَجَدُوا، تو تم پاتے اس میں اختلافاً کثیرا، بہت زیادہ اختلاف۔ لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جس میں کوئی اختلاف اور کوئی تعارض باہم نہیں ہے۔ ہمارے زمانے کے جتنے بھی بڑے بڑے دانشوروں کو اور ادیبوں کو لو تو ان کے اقوال میں، ان کی تحریرات میں، ان کی تقریرات میں لازماً کہیں نہ کہیں تعارض پایا جائے گا، کہ ایک تقریر اگلے تقریر کی تردید کر دے گا، ایک تقریر اگلے تقریر کے ساتھ متعارض ہو جائے گا۔ شاعر ہیں، ایک غزل اس کے اگلے غزل کے ساتھ متعارض ہو جائے، لیکن قرآن مجید ایک ایسی کلام ہے کہ اس کے اندر کئی تعارض نہیں، کئی باہم اختلاف نہیں۔ آپ جیسے جیسے بڑھتے رہیں یہ آپ کو ذہنی ارتقاء کے جانب بڑھاتا رہے گا، تعارض کی کیفیت نہیں پیدا ہوگی۔ لیکن اس آیت کا مقصد یہ ہے کہ جب قرآن میں کوئی اختلافی بنیادی چیزیں نہیں ہے تو پھر وہ لوگ جو قرآن کو تھامے ہوئے بھی ہیں اور اختلاف کے علمبردار بھی بنے ہوئے ہیں، کیا ان کے کردار کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ اور پھر ایسے قوموں کا انجام کیا ہوتا ہے؟ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، جو قوم ایسے شخصیات کے پیروکار ہوتے ہیں اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ ان کی وہ شخصیات مقدس ہستیاں بن جاتی ہے، پھر چاہے وہ خیر کے حوالے سے خبر سنائیں یا شر کے حوالے سے خبر سنائیں، سننے والے اس کو پھیلانے لگ جاتے ہیں۔ اذاعوا بِهِ، اور آج کل تو مزید فساد کہ ہر کسی کے پاس فیس بک وغیرہ ہے، ادھر کسی نے سنائی ادھر فوراً ڈال دی، اور اس ڈالنے کا کیا نتیجہ کہ نفرتیں پھیل جائے، حسد پھیل جائے، بغض پھیل جائیں، بدگمانیاں پھیل جائے۔ اذاعوا بِهِ، یہ ان کی عادت ہے۔ حالانکہ بہتری کیا ہے؟ وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اگر ان قوموں کی بہتر تربیت ہوئی ہو تو پھر ان کی عادت یہ ہے کہ وہ اس سنی ہوئی بات کو یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات پر پرکھیں، یا تو پھر اپنے درمیان ان لوگوں کی جانب ان باتوں کو، ان خبر کو پلٹائے جو حالات کی گہرائی اور ان کی نزاکت کو سمجھنے والے ہو، جو اس کے بہتر تعبیر کو پیش کر سکیں۔ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، تاکہ اس کے اندر سے ان کے لیے وہ بہتر نتیجے کو اخذ کرے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، اگر ایسے لوگوں پر اللہ رب العزت کے خاص فضل میسر نہ آئے تو ان میں سے بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ کے اور رسول کی اتباع کرنے والے ہوں، ان میں سے اکثر شیطان کے اتباع کرنے والے بن جائیں۔ تو ہماری حالت یہ ہے کہ ہم نے اپنے احبار اور رہبان، اپنے سادات اور کبار کو ہم نے اپنے لیے حتمی چیز سمجھا ہوا، اور جب ہم ان کو حتمی سمجھتے ہیں تو ہماری زندگیاں
وہ غیر سنجیدگی میں گزر جاتی ہے۔ اللہ کریم ہمیں سنجیدہ بنیادوں پر سوچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کبھی اتنی بھی ہمت ہو کہ ہم دوسروں کے اعتراضات کو سن بھی سکیں، گوارا بھی کر سکیں، اور اس کا جائزہ بھی لے سکیں، اور یہ بھی دیکھ سکیں کہ بحیثیت مسلمان ہم کس قدر استعمال ہوتے ہوئے آئے ہیں، کس قدر استعمال ہوتے ہیں، اور آگے پتہ نہیں کس قدر استعمال ہوں گے۔ اللہ کریم ہمیں مستعمل قوم کے بجائے سنجیدہ قوم بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور باشعور قوم بننے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ مزید نہ ہم دنیا کے لیے استعمال ہو، نہ دنیا ہمیں استعمال کرے، اور نہ ہم اپنے استعمال کی بنیاد پر اپنے دین اور شریعت کو رسوا کرنے کے اسباب پیدا کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔